ہم نے خدا کے پاک کلام سے پہلی تلاوت کی ہے۔ دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں عیسائیہ 11 باب اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ عیسائیہ 11 باب اس کی پہلی آیت: اور یسی کے تنے سے قوم پل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار اول شاخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، آمین۔ ہم نے خدا کے پاک کلام سے آج دیکھا ہے، ہم اس وقت مقدس اور پاک خدا کی حضوری میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم آنے والے دنوں کے لیے، جبکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی جنم دن سالگرہ کہ ہم خوشی میں شامل ہونے والے ہیں، ہم ان دنوں میں خداوند کے نام کی گواہی دینے والے ہیں، اس نجات کے پیغام کی، اس بشارت کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیہ خدا کا بندہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے یہ پیش گوئی کرتا ہے۔ اگر ہم عیسائیہ 9 باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور اس کا نام عجیب بشیر، خدا کا ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ 11 باب میں لکھا ہے کہ یسی کے تنے سے قوم پل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار اول شاخ پیدا ہوگی۔ اور یہ ساری پیش گوئیاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع کے پیدا ہونے کے وسیلہ سے ہم پر ظاہر کی، اور جتنی بھی یہ باتیں یسوع مسیح کے حق میں درج کی گئی تھی، بیان کی گئی تھی، وہ کلام میں ثابت ہوئی، پوری ہوئی۔ ہم اگر عیسائیہ کی کتاب میں یہ دیکھیں زکریا اور رشبہ کے بارے میں، تو وہاں پر بھی خداوند بیان کرتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز سے کہ خداوند کے رستہ تیار کرو، اور خدا نے ان کو بیٹا عطا کیا جس کا نام یوحنا رکھا اور یسوع کی راہ کو تیار کرنے والا ٹھہرا۔ اور اب ہم آج یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جس کو خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے کے طور پر ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 6 مہینے میں خدا کا فرشتہ جبرائیل جو ہے وہ ناصرت ایک شہر جو ہے، ناصرت کا ایک شہر جو ہے، ایک کماری کے پاس آتا ہے۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر ناصرت پہ ایک کماری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی جو ہے لکھا ہے کہ داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی۔ یہاں پوری ہسٹری کو بیان کیا گیا ہے، پورے جتنے بھی واقعات ہیں اس کو بڑے صاف گوئی سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسا ہم بیابان میں پکارنے والے کی آواز کے تعلق سے سیکھا تھا کہ وہ خدا کی راہ تیار کرتا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا کاہن جب اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہے ہیکل میں، تو وہاں پر خدا کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے خوشخبری دیتا ہے، بے شک تیری بیوی رشبہ بھانج ہے، لیکن خدا تجھے بیٹا دے گا اور اس کا نام یوحنا ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ خدا ان کی راہ تیار کرے گا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ پیغام کے بعد 6 مہینے میں خدا کا فرشتہ، وہی فرشتہ جبرائیل جو خدا کا پیغام دینے والا ہے، دوبارہ گلیل کے شہر ناصرت میں ایک کماری کے پاس آتا ہے۔ ہم اگر پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو یہ پیشن گوئی ہے کہ وہ کماری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور وہ بات جو ہے خدا یہاں پر بیان کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے ایک کماری کے پاس آتا ہے، اور لکھا اس کا نام کیا ہے؟ مریم ہے، اور اس کا نام مریم ہے۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ جو ہے جبرائیل جو ہے وہ 6 مہینے میں جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو اسے ایک خوشخبری دیتا ہے، خوشی کا پیغام دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیغام اس کے ایک عجیب پیغام ہے۔ لکھا ہے وہ مقدسہ مریم جو ہے جب اس کو فرشتہ جو ہے سلام کرتا ہے، لکھا ہے سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے۔ یہاں پر بہت دفعہ ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بائبل مقدس یونانی عبرانی زبان یا یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سلام تجھ کو، تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے، پر فضل نہیں ہے بلکہ تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور یہاں پر آگے چل کے لکھا ہے کہ
خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے، یہ کیسی خوشخبری ہے، یہ کیسا سلامتی کا، امن کا یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ کیسا پیغام ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ گھبرا گئی۔ کیوں گھبرا گئی؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا بھی اس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ منگنی کی رسم جو ہے یہ اس معاشرہ میں ایک بڑی مضبوط رسم تھی۔ یہ رسم بڑی مضبوط رسم سمجھی جاتی تھی۔ اگر اس منگنی سے لیدا ہونا تھا تو پھر بھی عدالت سے رجوع کر کے طلاق دینا پڑتا تھا، لیکن یہ بڑی پختہ رسم تھی۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ ابھی میں کسی مرد کو نہیں جانتی، میری صرف منگنی ہوئی ہے، اور یہ کیسی بات فرشتہ نے مجھے آ کر بیان کر دی ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا، تجھ پر خدا کی طرف سے کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ فرشتہ نے کہا مقدسہ مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے۔ تو پر فضل نہیں بلکہ تجھ پر کیا ہوا ہے؟ خدا کی طرف سے فضل ہوا ہے۔ خدا نے تجھے چن لیا ہے تاکہ اس کا بیٹا انسان بن کر آئے اور لوگوں کو نجات دے سکے۔ خدا آسمان سے، ہم بائبل مقدس کو اکثر لوگوں کی طرح دنیاوی نظر سے دیکھتے ہیں، خدا کے نظام کو، خدا کی باتوں کو ہم دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں دنیاوی طور پر، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا روح ہے اور زور ہے، تو اس کے پرستار جو ہیں روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ ان باتوں کو روحانی طور پر جاننا ہے، روحانی طور پر جاننا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مقدسہ مریم سے کہتا ہے کہ سلام، تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور وہ خداوند اور اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور یعقوب کے گھرانے میں اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہو۔ وہ داؤد کے گھرانے میں، جیسا خداوند کہتا ہے کہ یسی کی طرح سے کپل نکلے گی، داؤد کے گھرانہ سے وہ نکلے گا، اور وہ داؤد کے جو قانونی طور پر تخت ہے اس کا بھی وارث ہوگا۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں یوسف یہاں پر بڑھئی ہے، لیکن نسلی طور پر وہ قانونی طور پر اس تخت کا بھی حقدار ہے جو داؤد کی نسل سے ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا کا پیغام جب مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، تجھے خدا نے چن لیا ہے کہ تیرے وسیلہ سے خدا کا بیٹا یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر زمین پر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو ایک بدن کی صورت میں لے کر آتا ہے، ایک جسم کی صورت میں لے کر آئے، انسان کے روپ میں لے کر آئے، تاکہ انسان جو ہے اس کا کفارہ ادا کیا جائے، اس کی مخلصی دی جائے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کار ہوگا جب کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ مریم کا سوال، فرشتہ جبرائیل آ کر مقدسہ مریم کو سلام کرتا ہے، پھر اس کو بتاتا ہے کہ تجھے خدا نے چن لیا ہے، تجھ پر خدا کا فضل ہو چکا ہے، تجھے خدا نے چنا ہے، اور تو کیا کرے گی؟ بیٹا جنے گی، جس کے بارے میں نبی پیش گوئیاں کرتے تھے وہ پوری ہوگی، اور تو بیٹا جنے گی اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، جس کی پیش گوئی پہلے بیان کی گئی ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی۔ لکھا ہے مقدسہ مریم نے کہا کیوں کر ہوگا، کیونکہ میں مرد کو نہیں جانتی۔ اور فرشتہ نے جواب اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اس بات سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ خاص بات خدا نے بیان کر دی، اور آج بات کو آج ہم نے سیکھ رہے ہیں، اس بات کو آج ہم نے جاننا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں وہ کہتی ہے کہ میں تو کسی مرد کو نہیں جانتی، اور اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ جواب کیا ہے کہ خدا کا پاک روح تجھ پر کیا کرے گا؟ خدا نازل ہوگا۔ لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح کیا ہوگا؟ تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ خدا کا پاک روح نازل ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں جب خدا کا پاک روح نازل ہوگا، پاک روح نازل ہوگا، تو پھر کیا کرے گا؟ خدا کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے۔ پاک روح یہاں پر نازل ہوتا ہے
وہاں پر تبدیلی آ جاتی ہے، وہاں پر ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے، نا امیدی میں امید قائم ہو جاتی ہے۔ اور خدا کا پاک روح، اگر ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت خدا کا پاک روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور جب خدا کا پاک روح ہم دیکھتے کام کرتا ہے تو بنجر زمین جو ہے وہ شاداب ہو جاتی ہے، خوشا سبز ہو جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں خدا پانیوں کو لیدا کرتا ہے، خدا کو لیدا کرتا ہے، روشنی قائم کرتا ہے، اور یہ خدا کا پاک روح جو ہے ایک امید، نئی زندگی کا وجود قائم کر دیتا ہے۔ اور خدا کا پاک روح جب پینتیکوست کے دن نازل ہوا تو ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جو ناامید تھے، پریشان تھے، افسردہ تھے، جب خدا کا پاک روح نازل ہوا تو لکھا ہے وہی پطرس جو پہلے یسوع کا انکار کرتا ہے، جب ایک واز کرتا ہے پاک روح سے ممور ہو کر تو 3000 لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پاک روح جب نازل ہوتا ہے تو ناامیدی میں امید قائم کرتا ہے۔ مقدسہ مریم کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ خدا کے نظام سے ہٹ کر ہے، یہ نظام جو دنیا کا نظام ہے، فطرتی نظام ہے، اس کے ہٹ کر ہے، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن خدا کا کلام وہاں پر اس پر نازل ہوتا ہے کہ خدا کا پاک روح تجھ پر کیا ہوگا؟ نازل ہوگا۔ خدا کا پاک روح یہاں پر ہوتا ہے، وہاں پر بحالی ہوتی ہے، وہاں پر امید ہوتی ہے، وہاں پر برکات ہوتی ہے، وہاں پر بندھن جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، اور خدا وہاں پر اپنے عجیب و غریب کام بھی کرتا ہے۔ ایسی خدا کا کلام وہاں پر بیان کرتا ہے، یہاں پر بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام تجھ پر نازل ہوگا اور خدا کی قدرت تجھ پر کیا کرے گی؟ سایہ ڈالے گی۔ سایہ کا مطلب جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ لپیٹ لینا ہے، مکمل طور پر لپیٹ میں آ جانا، مکمل طور پر کسی کی پناہ میں آ جانا۔ اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لکھا خدا کا پاک روح نازل ہوگا، جب نازل ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ خدا تجھے بیٹے کے لیے مقرر کیا ہے، بیٹا تجھ سے پیدا ہوگا اور خدا کی قدرت کیا کرے گی؟ تجھ پر سایہ ڈالے گی، تجھے محفوظ کر لے گی۔ یہ اس معاشرے کی بات کی جا رہی ہے جس معاشرے میں ایسی حالت میں اگر عورت ہو تو کیا اس کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے، اس کو پتھر مار مار کر مار دینا ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تجھے کوئی بھی ضرر نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ کیسے ہو گیا تو وہ پتھر اٹھائے گا لیکن تجھے مار نہیں سکے گا، کیونکہ تیرے شگرد کیا ہوگی؟ پاک روح کی قدرت کا سایہ ہوگا، تیرے شگرد باڑ لگ جائے گی، تجھے خدا اپنی پناہ میں لے لے گا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور تجھے پر کیا ہوگی؟ خدا کی قدرت سایہ کر لے گی، تو خدا کی پناہ میں محفوظ ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی بھی تجھے ضرر نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی تجھے نقصان نہیں اٹھائے گا۔ پھر خدا کا کلام کہتا ہے دیکھ تیرے رشتہ دار لشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کے بھانج کلاتی ہے، اس کو 6واں مہینہ ہے۔ اور آگے چل کے لکھا ہے کیونکہ یہ جو قول خدا کی طرف سے ہے ہرگز بے تفسیر واپس نہ جائے گا۔ اور یہاں پر آج جو خاص بات ہم نے سیکھنی ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے، ہم دیکھتے جو خاص بات آج ہم نے سیکھنی ہے، ہم یہاں میں سے گزر رہے ہیں نجات کے دنوں میں سے، ہم کسی دن کی پرستش نہیں کرتے، ہم کسی چیز کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہمیں ایک خاص مقصد کو لوگوں تک لے کر جانا ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ وہ خاص مقصد نجات کا پیغام ہے کہ ہمارے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کے بیٹا بخشا گیا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کے اکلوتے بیٹے کا، خدا کے اکلوتے بیٹے کا، جس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ پیغام مقدسہ مریم پر آتا ہے وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ خدا کا کلام سے بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا، خدا کا پاک روح نازل ہوگا، خدا کی قدرت سایہ ڈالے گی، اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ اور اس کے لیے اے مقدسہ مریم تجھے خدا نے تیرا چناؤ کیا ہے۔ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اب فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ یہ بات سیکھنی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، خدا کی مرضی پوری ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو ہم پورا نہیں ہونے دیتے،
ہم خدا کے کلام کا اپنی زندگیوں میں قائم نہیں رہنے دیتے، ہم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، لیکن یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے کہا کہ اے خدا کے فرشتہ، جو کچھ خدا نے تجھے پیغام دیا ہے اب خدا کے قول کے مطابق میری زندگی میں پورا۔ آج ہم بھی چنے لوگ ہیں، ہمیں بھی خدا نے چنا ہے، جس طرح خدا نے مقدسہ مریم کو چنا، ہمیں بھی خدا نے چنا ہے۔ ہم اس کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں۔ ہم یہ صرف یہ کرسمس ٹری بنا لیا، کرسمس بابا بنا لیا، ڈیکوریشن کر لی، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو کام رسمیں بن چکی ہیں، ہم ان کی پرستش نہیں کرتے۔ ہم یسوع مسیح نجات دہندہ کی گواہی دیتے ہیں۔ میں تو ان ساری چیزوں کو مانتا بھی نہیں ہوں، مجبوری سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں، بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بات جو ہے ہمیں ٹیبلو نہیں کرنا، فلاں ڈانس نہیں کرنا یا کچھ نہیں کرنا، میں تو اس کے سب کے خلاف ہوں، میں نہیں کہتا ایسی ہوں، لیکن ہم نے یہ معاشرے کو دیکھ کر یہ سب اپنی چیزیں جو ہے ان پر نظر کر لی ہے، لیکن یہ چیزیں خود نجات کی طرف کے لیے کافی نہیں ہے، نجات کی طرف لے کر نہیں جاتی۔ نجات کے لیے یسوع کو پیش کرنا ہے، نجات کے یسوع کو پیش کرنا ہے۔ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے کہ ہم نجات کو لوگوں تک لے کر جائیں، نجات کو بیان کریں، اس بیٹے کو جو خدا کا نجات دہندہ ہے، جس کے بارے میں مقدسہ مریم کہتی ہے کہ تیرے قول کے موافق ہو۔ ہمیں بھی آج کہنا ہے کہ یسوع تیرے کلام کے مطابق میں اپنی زندگی کو لوگوں تک لے کر جاؤں اور اس کلام کی گواہی آج لوگوں تک دوں کہ یسوع مسیح میری نجات بن کر ہے۔ یہاں پر ناامیدی ہے، یہاں پر مشکلات ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، وہاں پر خدا کا بیٹا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بحالی کا پیغام دیتا ہے۔ اور آج اس پیغام کو ہم نے لوگوں تک لے کر جانا ہے، نجات کے پیغام کو آج ہمیں سیکھ کر جانا ہے، اپنی زندگی میں لے کر جانا ہے، ہم اس پیغام کو لوگوں کو بیان کرنا ہے کہ یسوع مسیح میری نجات ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، گناہ میں ہیں، مشکلوں میں ہیں، تو آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بحالی کا پیغام دیتا ہے، وہ کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہے، مخلصی دینے ہے، کیونکہ لکھا ہے آسمان کے نیچے دوسرا نام کوئی نہیں، صرف ایک ہی نام ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ آمین۔